جب یورپ نے نئی دنیا کی کھوج کا سفر شروع کیا تو سمندر کی لہروں کو چیرتے بحری بیڑوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ 15ویں صدی کے آخر میں کرسٹوفر کولمبس کا براعظم امریکہ کی دریافت، اور پھر 17ویں صدی عیسوی میں ہڈسن دریا کے کنارے تجارت کے لیے بسائی گئی آبادی جو وقت گزرنے کے ساتھ دنیا کا معاشی مرکز بن گئی۔ اٹلانٹک اوشن کے پار یو ایس اے کی مشرقی ساحلی پٹی پر بسا شہر نیو یارک۔ جہاں آسمان چھوتی عمارتیں اس چیز کا احساس دلاتی ہیں کہ اس جگہ محنت سے آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ان بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا منظر بھی ہے جو نیو یارک کے نام کے ساتھ دنیا بھر سے جڑا ہوا ہے۔ ہڈسن دریا کے درمیان موجود ایک آئی لینڈ اور اس پر بنا خوبصورت مجسمہ اسٹیچو آف لبرٹی۔ سن 1886 میں فرانس کی طرف سے امریکہ کو دیا گیا تحفہ، جس کا مقصد دونوں ممالک کی دوستی اور آزادی کو یادگار بنانا تھا۔ یہ مجسمہ آج بھی پوری دنیا میں آزادی اور امید کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہڈسن دریا کے کنارے پر موجود بیٹری پارک سے لی گئی فیری سے ہم اس آئی لینڈ پہ جا سکتے ہیں۔ آئی لینڈ پر اترتے ہی سامنے سبز رنگ کا مجسمہ پوری شان و شوکت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک میوزیم ہے اور اس کے علاوہ اس کے کراؤن تک جا کر پورے نیو یارک کو الگ انداز سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ لبرٹی آئی لینڈ کے ایسٹ میں ہڈسن دریا کے پار نظر آتی ہے ایک خوبصورت اور قدیم پل، بروکلن برج۔ جان اے روبلنگ کا ڈیزائن کیا گیا یہ پل نیو یارک کے دو اہم علاقے مین ہیٹن اور بروکلن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 1883 میں بننے والا یہ برج دنیا کے قدیم ترین اور سب سے پہلے اسٹیل وائر کے سٹرکچر سے بنے پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس برج پر قدم رکھتے ہی نیو یارک کی اسکائی لائن، نیچے گزرتی گاڑیاں، ہڈسن کی ٹھنڈی ہوا، یہ سب مل کر بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ برج کے آخر میں ہم پہنچتے ہیں بروکلن کی ایک اہم جگہ، ڈمبو، یعنی ڈاؤن انڈر دی مین ہیٹن برج اوور پاس۔ ماضی میں یہ جگہ جو کبھی گوداموں کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اب آرٹ گیلری، کیفیز اور مارکیٹس اس کی پہچان ہے۔ یہاں کی مشہور واشنگٹن اسٹریٹ، جہاں بیک گراؤنڈ میں یہ بڑی برج خوبصورت طریقے سے نظر آتی ہے، دنیا بھر کے سیاح یہاں اسٹریٹ میں اپنی تصویر بنانا پسند کرتے ہیں۔ بروکلن برج سے مین ہیٹن کی طرف بڑھتے ہوئے نیو یارک کی ایک مشہور سڑک لگتی ہے جسے براڈ وے کہا جاتا ہے۔ یہاں مختلف قسم کے تھیٹر موجود ہیں جہاں دنیا کی مشہور ترین سٹیج پرفارمنسز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ براڈ وے اسٹریٹ میں تھوڑا ہی آگے چلنے پر نظر آئے گی دنیا کی مشہور ترین جگہ ٹائم اسکوائر۔ یہاں اونچی عمارتوں پہ لگے بڑے بڑے LED اسکرین، لوگوں کا سمندر، تیز رفتار چلتی گاڑیاں، ٹورسٹ
اور اسٹریٹ پرفارمرز مختلف فن کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس اسکوائر میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس جگہ کے شہر نے آپ کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، جیسے نیو یارک یہاں سے سانس لے رہا ہو۔ ٹائم اسکوائر کے ایسٹ میں چند ہی قدموں کی دوری پر ایک تاریخی کلیسا نظر آتا ہے جسے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوتھک طرز تعمیر کا یہ کیتھیڈرل 1879 میں مکمل ہوا۔ اس کے اونچے ستون، رنگ برنگ شیشے اور آرچز سے بنا سٹرکچر دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس چرچ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے نظر آتی ہے خوبصورت جلتی ہوئی کینڈل لائٹس، آرگن میوزک کی دھن اور لوگوں کی خاموشی سے کی جانے والی عبادت۔ کیتھیڈرل سے تھوڑا آگے بڑھنے پر راکفیلر سینٹر نظر آئے گا جو کمرشل عمارتوں پر مشتمل ہے۔ سن 1930 میں بنایا گیا یہ سینٹر جو 48th اسٹریٹ سے 50th اسٹریٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کمپلیکس خاص طور پر ونٹر ہالیڈیز میں کرسمس ٹری اور آئس سکیٹنگ کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس بلڈنگ کے اوپر ٹاپ آف دی راک نامی جگہ ہے جو 70ویں منزل پر ہے۔ یہاں سے سینٹرل پارک، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور نیو یارک کی اسکائی لائن کا خوبصورت نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر سورج ڈوبنے کے وقت یہ منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ راکفیلر سینٹر سے نکلتے ہی 5th ایونیو کی مہنگی شاپنگ اسٹریٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ہر قسم کے برانڈز، لیگو سٹور اور ہوٹلز ہیں۔ مین ہیٹن کے کنکریٹ سے بھرے ایک جنگل کے بیچوں بیچ پھیلی ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ، سینٹرل پارک۔ ء1857 میں بننے والا یہ پارک 800 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلا ہے۔ یہاں اندر داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہر کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ رنگ برنگ پتے، سرسبز درختوں کی چھاؤں، چیری بلاسم، بچوں کا کھیل، سائیکلوں کی گھنٹی اور دھیمے چلتا پانی ایک پرسکون دنیا کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں پیدل چل کر یا بائک رینٹ پر لے کر پارک کا چکر لگایا جا سکتا ہے، جس دوران چھوٹے چھوٹے بریجز، مجسمے اور جھیلیں نظر آتی ہیں۔ اس پارک کی ایک خاص جگہ اسٹرابری فیلڈز میں بنا امیجن موزیک ہے جو مشہور گلوکار جان لینن کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ سینٹرل پارک کے ایسٹ میں نیو یارک کا سب سے اہم میوزیم دا میٹ، یہ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم ہے جہاں ہمیں مصر کے اہرام سے نکالی گئی ممیز اور اس کے تابوت، گریک اور رومن امپائر کے دور کے مجسمے، دنیا کے مشہور پینٹرز جیسے وین گوگ اور ریمبرینٹ کی اصل پینٹنگز، مغل دور کے فن پارے، ہندوستانی تلواریں اور زیورات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نیو یارک کا ٹرانسپورٹ سسٹم نہایت ہی منظم اور ویل انٹیگریٹڈ ہے، جس میں انڈر گراؤنڈ سروس، بسز، یلو کیب ٹیکسی، اوبر یا لفٹ اور کرائے کے سائیکل جیسے آپشنز موجود ہیں جن کو آپ آسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ سینٹرل پارک اور اس میوزیم سے آگے ہماری منزل ہے نیو یارک کی سب سے مشہور عمارت، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ۔
1931 में मुकम्मल होने वाली 102 मंजिला इमारत, जो 40 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। इस इमारत के 86वें फ्लोर पर एक ओपन एयर ऑब्जर्वेटरी है, जहां से हडसन दरिया, सेंट्रल पार्क, ब्रुकलिन ब्रिज और न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को देखा जा सकता है। खास तौर पर रात को शहर की रोशनियां एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। ऐसा लगता है जैसे सितारे जमीन पर आ गए। मैनहट्टन के वेस्ट साइड पर मौजूद न्यूयॉर्क की मॉडर्न और काफी इंटरेस्टिंग जगह हडसन यार्ड। यहाँ पर मौजूद वेसल के नाम से बनी मुनफरद सीढ़ियां, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे साइंस फिक्शन की दुनिया में आ गए। यहाँ से दी हाई लाइन का आगाज हो जाता है, जो कभी एक रेल की लाइन थी, पर अब पैदल चलकर शहर का नजारा करने वालों के लिए एक अहम रास्ता है जो 1.5 मील लंबा है। इसके दोनों अतराफ आर्ट गैलरीज और न्यूयॉर्क की खूबसूरत स्काई लाइन दिखाई देती है। हाई लाइन से उतरते ही न्यूयॉर्क की एक ऐसी जगह जिससे दुनिया का हर इंसान वाकिफ है, 9/11 मेमोरियल। सितंबर 2001 का दिन, पूरी दुनिया की नजरें न्यूयॉर्क पर थी, जब मुसाफिरों से भरी 2 कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ पर बने ट्विन टावर से जा टकराई और चंद लम्हों में ये टावर जमीन बोस हो गए, जिसमें हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े की याद में यहाँ एक मेमोरियल बनाया गया, जहाँ 2 बड़े वाटर पूल्स इन जगहों पर हैं जहाँ कभी ट्विन टावर्स हुआ करते थे। इन पोल्स के किनारों पर इन तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो इस वाक़े में अपनी जानें खो बैठे थे। और इसके साथ ही वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो इस वक्त दुनिया की ऊंची इमारतों में से एक है और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसी जगह जिसे ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का तिजारती मरकज समझा जाता है, वॉल स्ट्रीट। संगे मरमर से बनी इमारत और इसके बाहर खड़ा मशहूर चार्जिंग बुल, जो तरक्की का निशान समझा जाता है। इसके अंदर मौजूद टेलीफोन की घंटियां, लोगों की भाग दौड़, सामने लगी स्क्रीनों पे बदलते रेट्स, हर लम्हा होते सौदे, मार्केट्स की बेहतरी और मंदी पर रिएक्ट करने वाले ट्रेडर्स के चेहरों को देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। न्यूयॉर्क जिसका मौसम देखने वाला है, चाहे वो खिज़ा के मौसम में सुनहरी पत्तों की चादर हो, सर्दियों की बर्फ की चमकदार सफेद चादर और क्रिसमस लाइट्स हो, पहाड़ में फूलों की महक, ऊंची इमारतें, आर्ट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और यहाँ की वाइब्रेंट कम्युनिटीज, ये सब मिलकर एक यूनिक, मॉडर्न और हर वक्त बदलता न्यूयॉर्क बनाते हैं, जो आने वाले सयाहों के लिए और देखने वालों के लिए एक निहायत ही दिलकश एक्सपीरियंस है।